تو پولیٹیکل میپ ہے پاکستان، آپ لوگوں سے ڈسکشن بھی ہوئی، تو کیا آپ کا رد عمل کیا ہے؟ اٹس اے گڈ موو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آج 1 سال ہو گیا ہے بھارت کے اس غیر آئینی اقدام کو جس کے تحت انہوں نے جموں کشمیر پہ قبضہ کیا اور اس کی جو متنازع حیثیت ہے وہ بدلی۔ اس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں اور کشمیر کے عوام کو پاکستان کی عوام کی طرف سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کے عوام پوری طرح ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کشمیر اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ نہ کبھی ٹوٹنے والا ہے، اور قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا۔ ہیونگ سیڈ دس، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے۔ یقین کریں ندیم صاحب کہ جب میں کبھی سوچتا ہوں ان کشمیری نوجوانوں کے امیجز کہ جنہوں نے پاکستانی پرچم اپنے سینے پہ اوڑھ کے بھارتی سیکیورٹی فورسز کو اپنے سینے پیش کیے، چھاتیاں پیش کیں کہ ان پہ گولی چلاؤ، یا کبھی اس نوجوان کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا، اسے مکوں سے اور آنی چیزوں سے منہ پہ مار کے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور اسے کہا جا رہا تھا کہ کہو پاکستان مردہ باد، لیکن وہ ہر مکے کے اوپر کہتا تھا پاکستان زندہ باد۔ اس طرح کی جو وہاں کے جذبے ہیں انہیں دیکھ کر جب میں پچھلے 1 سال میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیوں ہے کہ آج 1 سال کے بعد بھی بھارت کا لاک ڈاؤن، انفارمیشن بلیک آؤٹ، اور وہاں پہ وہ جو 3 سالہ بچے کی اپنے نانا کی جسم پر بیٹھ کے آہوزاری ہے، اس سے دردناک تصویر حالیہ وہ یہ سب منظر سے سامنے نہیں کیوں گزری؟ دنیا کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی، تو اپنے اوپر بہت رونا آتا ہے۔ کیا پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ کیا پاکستان جو دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے، ہم مسلم دنیا کے اندر اتنے بے وقت ہو چکے ہیں کہ OIC کا سربراہی اجلاس بھی 1 سال میں نہیں بلا سکے؟ چلیں سربراہی اجلاس نہیں ہو سکا، کیا ہم وزرائے خارجہ کو بھی نہیں اکٹھا کر سکے؟ چلیں اسلامی دنیا سے کوئی کشمیر کی حمایت حاصل کرنا تو دور کی بات، ہم انہیں یہ بھی برابر نہیں کرا سکے کہ آپ بھارتی وزیر اعظم کو اعلیٰ ایوارڈ دے کے کشمیریوں کے خون پہ زخم پہ نمک تو نہ چھڑکیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سر ویسے معذرت کے ساتھ جس دن 5 اگست ہائیسٹ سیولین ایوارڈ دینے کا اعلان کیا تھا تو تکلیف تو یہ ساری باتیں اب آپ کے نقشے کی بات پہ میں بات ختم کروں گا۔ میں ابھی تک جب سے یہ اعلان ہوا ہے تھوڑا سا پریپلیکسڈ ہوں۔ دیکھیے، مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز غالباً 1963 میں اسکول سے کیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک اسکول کے نقشوں میں اور سرکاری جو مطبوعات تھیں ان کے اندر میں نے جو پاکستان کا نقشہ دیکھا ہے اس میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ سو مچ سو کہ جو جیوگرافی کی میں نے میٹرک میں الیکٹیو جیوگرافی پڑھی، ہمارے PF کالج میں ٹیچر تھے فصیح الدین صاحب، بڑے پرٹیکولر تھے، وہ اتنے نقشے انہوں نے ازبر کرائے کہ ابھی بھی میرے سامنے آپ کاغذ قلم لکھ کے رکھ کے میری آنکھ پہ پٹی باندھ دیں تو جو میں پاکستان کا نقشہ ڈرا کروں گا اس میں مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہی ہوگا۔ تو مجھے آج یہ سمجھ نہیں آئی کہ سوائے اس کے کہ جو ایک کوالٹیٹیو چینج ہوئی ہے وہ یہ کہ فاٹا علاقے جو ہیں وہ ایک پروونشل باؤنڈریز تبدیل ہوئی ہیں، پاکستان کی جو جیوگرافک باؤنڈریز ہیں وہ تو 1947 سے ہم مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھاتے آئے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک وہاں پہ صرف وہ UN ریزولوشن کی روح سے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ایک بریکٹس میں نیچے لکھا ہوتا تھا، تو لہٰذا آج ہم نے نقشہ نیا بنا کے دنیا کو کیا یہ بتایا ہے کہ جموں کشمیر پہ ہمارا کلیم آج سے شروع ہو رہا ہے، یہ 1947 سے نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ گھوڑا کیا کھوتا کہوں گا، انڈیا بنا ہوا ہے اور مودی جو ہے حملے کیے جا رہا ہے، ظلم کیے جا رہا ہے، اور ہم دہشت گرد بھی ہمیں کہتے ہو، گرے لسٹ میں بھی ہمیں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ پورے ریجن میں دہشت گرد اصل میں انڈیا ہے، افغانستان سے بھی دہشت گردی کرتا ہے ہمارے خلاف، ہر طرف سے دہشت گرد بن کے پورے ریجن کو تباہ کر رہا ہے۔ ستمبر میں جو UN کا اجلاس ہے اس میں کے اندر آپ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے، وہ کیا ہوگی؟ اس میں یہی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر رائے شماری چاہیے، اور اگر آپ یہ وہاں پہ ہینڈز اپ کرتے ہیں کہ جی ہم انڈیا کو روک بھی نہیں سکتے، اپنی قراردادیں جو منظور کی ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم بھی پاکستان یہ حق رکھتے ہیں کہ پھر ہم بھی اپنا کوئی لائبل بنائیں، کیونکہ یہ تو زیادتی ہے، جتنا اسٹیک انڈیا کا ہے کشمیر کے اوپر اتنا ہمارا بھی ہے۔ ہم آپ کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لاز کو، انڈیا وہاں پہ بھی نہیں کر رہا، انڈیا وہی نا، ان کے بھی ہیں، ہمارے دونوں کے ہیں۔ دیکھیں UNSC کے مطابق دونوں کے ہیں، لیکن فیصلہ ہونا ہے اس کے اوپر۔ ہم کہہ رہے ہیں فیصلہ کرو، وہ نہیں کر پا رہے، ادھر بھی وہ انٹرنیشنل لاز کو فالو نہیں کر رہا،
LOC پہ بھی اس نے یہی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں. تو ہم بھی انہوں کہیں گے بھی ٹھیک ہے, اگر آپ اتنے ہی مطلب ہے ایک کوشچن مارک تو بنا ہوا ہے اس وقت. دیکھیں اگر ڈریشن آپ دیکھیں تو ہم ان سے پریشر ڈالیں گے, یہی آپشن ہے. پریشر ڈالیں گے کہ یا تو انڈیا پہ امپلیمنٹ کراؤ. کیسے ڈالیں گے؟ پریشر کیسے ڈالیں گے؟ ہم ایک ملک ہیں, ایک ایٹمی قوت ہیں, ایک دفعہ کہہ چکے ہیں ریکویسٹ کر کے, دوبارہ کہیں گے کہ اگر آپ اس طرح نہیں کر رہے, نہیں مانیں گے تو پھر ہم پلاننگ کریں گے, پھر بٹھائیں گے تمام پارٹیز کو. اور اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو الحمدللہ پاکستان کی ساری عوام, پاکستان کی فوج اور پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں آپ کے سامنے کشمیر کے مطلب ایک ہے. احسن صاحب, آپ تو وزیر داخلہ بھی رہے ہوئے ہیں اور شاید یہ ڈیفینس اور سیکورٹی کے معاملات کے اوپر بھی رائے دے سکتے ہیں. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں UNSC کو دباؤ ڈال سکیں؟ ڈالنا تو چاہیے, میرا دل کرتا ہے ڈالیں اور ہمارے حق میں قرارداد ڈالیں, لیکن ہماری 70 سال سے نہیں سن رہے. کہ ہم سب چاہتے ہیں, دل سے چاہتے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کاش ایسا ہی ہو. لیکن ابھی حال ہی میں انڈیا نے جب غیر مقابلے میں یا بلا مقابلہ UN سیکورٹی کاؤنسل کی سیٹ سنبھالی, تو ہم تو اس وقت بھی مؤثر کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کر پائے کہ UN سیکورٹی کاؤنسل میں ایک ایسا ملک ممبر بننے جا رہا ہے کہ جو خود وائلیٹر ہے UN سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کا. یہ چیز کم از کم اس وقت ہمیں مؤثر طور پہ ریکارڈ پہ لانی چاہیے تھی کہ UN سیکورٹی کاؤنسل کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسا ملک جو اس کی اپنی قراردادوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے وہ کس حیثیت میں وہاں بیٹھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے احسن صاحب, ایک سوال پوچھ لوں. ایک بڑا تکلیف دہ ایک چند سال پہلے واقعہ ہوا تھا, اس کو ہماری لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں کہ ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھتے نہیں ہیں. جب یہ سویلین نیوکلیر ڈیل انڈیا کو ملی تھی امریکہ کی جانب سے, تو IAEA کے سامنے ایک سمریز آئی تھی, اس میں پاکستان آبجیکٹ بھی کر سکتا تھا, اور ہم نے آفیشیل پوزیشن لی تھی, زرداری صاحب کی حکومت تھی, اور ہم نے آبجیکشن اپنی نہیں اٹھائی, اور اس کو وہ سویلین نیوکلیر ڈیل مل گئی. ہم انکنسسٹنٹ ہیں اپنی پالیسیز کے اندر, معذرت کے ساتھ, لیکن میں یہ ہمارا کمزوری کا اظہار تھا. یہ بھی بتاؤں ہمارا کلیم ایکول ہونا چاہیے تھا نا, اسے دے رہے ہو سویلین نیوکلیر ڈیل تو ہمیں بھی دو. پاکستان نے اور انڈیا نے نیوکلیر ایکسپلوژنز کیے, تو امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کو دونوں کو برابر راؤنڈز آف نیگوسیشنز دی ایز نیوکلیر کنٹریز. یونائٹڈ اسٹیٹس ریکگنائزڈ بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان ایز ایکول. سر ہم نے IAEA میں اپنی آبجیکشنز وڈرا کی کہ نہیں, آفیشیل پوزیشن کا مجھے نہیں پتا, اپنی حکومت کا میں بتا سکتا ہوں. میں اپنی حکومت کا بتا سکتا ہوں کہ ہمارے حکومت میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کو برابر کی ایٹمی قوت سمجھا. لیٹر آن جب مشرف کے دور آیا تو اس وقت ہم بہت پیچھے رسیڈ کر گئے, حالانکہ اس وقت ہمارے پاس بڑے پتے تھے. اچھا, اب میں صرف جو بات کرنا چاہتا ہوں ندیم, دیکھیے بحثیت پاکستانی دل دکھتا ہے. یہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے فارن آفس میں, یہ ایسی ہی میٹنگ اس وقت بھی ہوئی تھی جب پچھلے سال 5 اگست کو مودی سرکار نے انڈیا کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں قبضہ کیا تھا. اسی فین فیئر سے میٹنگ ہوئی تھی, ساری قومی قیادت اکٹھی ہوئی, اور ہم نے اپوزیشن نے بڑے کھلے دل کے ساتھ حکومت سے کشمیر کے اوپر یکجہتی کی کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا جس پہ کوئی سیاست نہیں. آج مجھے یہ چیز پوچھنی ہے کہ 1 سال کے اندر وہ جو پچھلی کانفرنس جب میٹنگ آپ نے فارن آفس میں کی تھی, اس کے اندر جو بڑے بڑے پلان بنائے تھے, ان پہ 1 سال میں کس قدر عمل درآمد ہوا. گنڈاپور صاحب کشمیر کے وزیر ہیں, انہوں نے کتنے ممالک کا بحیثیت منسٹر کشمیر دورہ کیا کشمیر کے موقف کے اوپر. منسٹر آف فارن افیئرز جو ہیں انہوں نے اپنے حلقے ملتان کے کتنے دورے کیے, اور سیکورٹی کاؤنسل کے کیپٹلز کے, یورپین کیپٹلز کے, اور ان ممالک کے جن کی ہمیں بین الاقوامی سطح پہ حمایت چاہیے. جو ان کا دعویٰ ہے کہ UNSC کو ہم دباؤ ڈالیں گے, اور میں آپ کا جواب لیتا ہوں, اس پہ کتنے دورے کیے گئے. پرائم منسٹر صاحب نے کشمیر کے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کتنے ممالک کا دورہ کیا. کشمیر کمیٹی جو ہماری ہے اس کے چیئرمین جو ہیں اب منتخب ہو چکے ہیں. دیکھیے وی آر ان ایک قسم کی حالت جنگ میں کشمیر کے اوپر. آپ مجھے بتائیے پچھلے 3 مہینوں میں جب سے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے, کیا دنیا میں کہیں جا کے انہوں نے کشمیر کی بات کی؟ دیکھیں ہم نے کشمیر کے اوپر پچھلے 1 سال میں جو ڈپلومیسی کرنی چاہیے تھی وہ بدقسمتی سے نہیں کی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے آسان راستہ یہ تھا کہ کم سے کم ہم اسلامی ممالک کا اجلاس بلا سکتے تھے جس پہ ہمارا کلیم تھا. کیا ہم نے کبھی OIC کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کشمیر کے اوپر سربراہی کانفرنس نہیں کرتے تو ہم اس بات پہ غور کریں گے, نظر ثانی کریں گے کہ ہم آپ کے فورم میں کیوں بیٹھے رہیں؟ کیا ہمارا صرف وہاں یہ بیٹھنا مقصد ہے کہ جب بھی کسی اور اسلامی ملک کا مسئلہ ہو تو ہم ان سے آگے جا کے کھیلیں, اور جب ہماری شہرک کا مسئلہ ہو تو سب خواب میں چلے جائیں؟ ہم نے کیا ان کو سینسٹائز کیا ہے؟ پچھلے 1 سال کے اندر ہم بھارت کو اگر یہ دباؤ نہیں ڈال سکے, دیکھیے ابھی کورونا آیا, 15 دن کے لاک ڈاؤن میں لوگوں کی چیخیں نکل گئیں یورپ امریکہ کے اندر.
ہم نے انہیں بتایا کہ یہ کشمیر کے وہ لوگ ہیں جو 1 سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں، ان کی زندگی کا تصور کیجئے. تو لہٰذا آج پھر ایک میٹنگ ہوئی ہے. کشمیر یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ 1 سال جب اس کی اینیورسری ہو تو اس کے اوپر ہم تھوڑا فین فیئر کر لیں، چلیں شور احتجاج کر لیں. یہ تو ہمیں پچھلے پورے 1 سال کے اندر حالت جنگ میں رہنے کی دعوت دیتا تھا. ہمیں کھانا پینا بھول جانا چاہیے تھا ان کشمیریوں کے ظلم کے لیے. کشمیر کی بات کی ہے، اس میں ایسے فورم بھی تھے جہاں کشمیر کی بات کا تک بھی نہیں بنتا تھا. ٹرمپ نے 2 دفعہ کہا کشمیر کا حل مسئلہ کراؤں گا، اس نے کیا؟ اس کے بعد ٹرمپ نے جب 2 دفعہ کہا اس کے اوپر فالو اپ ہوا مور دین 27. بالکل کیوں نہیں ہوا؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج انڈیا کی کیا پوزیشن ہے. کیا فالو اپ کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے بعد انڈین فارن منسٹری کو ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک ہوئے پڑے ہیں وہاں پر. آج جو انڈیا کی پوزیشن ڈاؤن ہوئی ہے اور ہماری ماشاءاللہ بہتر ہوئی ہے، اس میں ہماری ڈپلومیسی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہو گیا. جی جب ٹرمپ کہتا ہے کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کراؤں گا، عمران خان از مائی فرینڈ، مودی از مائی فرینڈ، اس کے بعد اس نے انڈین جو فارن منسٹری ہے اس کو انگیج کیا کہ کھولتے ہیں بیک چینل چل رہا ہے. جب اس نے یہ بات کی تو مودی نے وہاں سے انکار کر دیا کہ میں نے تو بات ہی نہیں. اس نے کہا کہ مجھے اس نے بولا ہے، وہ انکار ہی ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کا ان کی وائٹ ہاؤس نے ٹویٹر بند کیا انڈیا کا. ٹھیک ہے، آج ماشاءاللہ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہیں. انڈیا یہاں آ گیا اور ہم آ گئے. اب 27 سے زیادہ سربراہان سے عمران خان کی ملاقات اور بات ہوئی صرف وہاں پر جب یونیورسٹی کو پتا ہے کہ وہ کنٹینر تقریباً اسلام آباد کی حدود سے باہر تھا اور جو ریڈ زون ہے وہ بالکل صاف ستھرا. یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت دی جا چکی تھی. میں یہ تو نہیں کہہ رہا، اجلاس ہونے والا سر میں یہ نہیں کہہ رہا. نقصان سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنٹینر میں کوئی کروڑوں لوگ آ گئے تھے اور اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک ملک کہ سربراہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے، ڈپلومیسی کر رہا ہوتا ہے، اور اسی ملک کے اندر اس ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اس حکومت کو گرانے کے لیے نعرہ مار کے ہیں کہ ہم تو گرفتار کریں گے پرائم منسٹر کو، ہم تو حکومت کو گرا کے جائیں گے، تو اس وقت پھر ان باقی ممالک کی نظریں اور چیزوں پہ چلی جاتی ہیں. یہ تو خود اسٹیبل نہیں ہے، اسٹیبلٹی خراب ہوتی ہے آپ کی انٹرنیشنل. لیکن اگر اس سے ان کو یہ پتہ لگ گیا ہو کہ 2014 میں جب چین کے صدر شی پاکستان آ رہے تھے اور ہم نے ان کی بڑی منتیں کی تھیں اور چین کی ایمبیسی نے بھی اور ہر قیادت نے منتیں کی تھیں کہ آپ ڈی چوک کے اندر سے کچھ چند دنوں کے لیے پیچھے ہو جائیں. پاکستان اور چین کے تعلقات کا تقاضا ہے کہ صدر کا دورہ شیڈیول کے مطابق ہو جائے، اور صدر شی جو ہیں وہ پہلے پاکستان آنا چاہتے تھے پھر بھارت جانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے ہٹ درمی کی، ان کا دورہ ملتوی ہونا پڑا اور وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بھارت کا دورہ کر کے چلے گئے. کیا مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے OIC والوں نے اپنا وزٹ کینسل کیا؟ بالکل نہیں، انہوں نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی. وہ تو کہہ رہے ہیں دعوت دی گئی. مجھے یہ بتائیں، آپ فارن منسٹر کو بلائیں اور پوچھیں کہ کیا ہمارے USA کے آنے کے بعد OIC کے اجلاس کے لیے وہ کام نہیں کر رہے تھے؟ اگر وہ کہے نہیں تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیں وہ کام کر رہے ہوں گے، اپنے دفتر کے اندر کام کر رہے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ بتاتے کہ OIC کے فورن منسٹرز کا اجلاس طے ہو گیا ہے. چائنا والے شی تو نہیں آئے نا، چائنا کا پریزیڈنٹ نہیں ہے ہماری وجہ سے دھرنا تھا. چلے ہم تو صاحب مجھے بات کر لیں. اگر یہ جیسے پریزیڈنٹ شی کا دورہ شیڈیول تھا اور ہم نے ان کی منتیں کی کہ آپ ہٹ جائیں یا دھرنا ختم کر دیں، اگر پاکستان کے اندر OIC فورن منسٹرز کا اجلاس دنیا مانتی ہے، اس کو دنیا مانتی ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو وہ بات پہ ٹھہرتا ہے پھر، اور اس پہ جیتنے کا اور اس پہ لڑنے کا دم ہے، پوری دنیا کو منوایا ہے اس نے. یہ بات نہیں ہے، یہ کیا بتائیں گے؟ میں بتاتا ہوں سر. ان سے میں پوچھ لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے سر. دیکھیے ابھی تک تو جو سفارتی سطح پہ ہم نے صورت دیکھی ہے کہ بھارت کے اس تمام ظلم کے باوجود وہ جب سیکیورٹی کاؤنسل کا بلا مقابلہ ممبر ہوا، ہم کوئی کسی قسم کا مؤثر احتجاج وہاں نہیں کر سکے. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو گیا یا مودی کے خلاف بین الاقوامی رائے عامہ ہو گئی، آج مودی کا اور بھارت کا سب سے بڑا دشمن خود وزیر اعظم مودی ہے. ان کی جو انتہا پسند پالیسیز ہیں، ان کا جو رد عمل آ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیری ڈائسپورا ہے کہ جو اس وقت کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہے، چاہے وہ یورپ کے اندر ہے، چاہے وہ برطانیہ کے اندر ہے. اور مودی جس حد تک انتہائی اقدامات اٹھا رہا ہے، اس کے نتیجے میں بین الاقوامی میڈیا مجبور ہے کہ اس چیز کو کور کرے، اس کی مذمت کرے. اگر یہ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ ان کے کہنے پہ وائٹ ہاؤس نے بند کیا تو فرما دیں. میں کہتا ہوں، میں میرا جواب سن لیں اس بات پہ، انسٹنٹ جواب. مودی ابھی نہیں بنا، ان کے ٹائم میں بھی مودی ہی تھا. اپنے دشمن کی کمزوری سے فائدہ لینا اور اس کو ہرانا، یہ ایک عقل مند اور صحیح لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. ہم نے اس کی ویکنیس